السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایک نہایت اہم، حساس اور قابل غور مسئلہ ہے، طلاق۔ آج ہم سمجھیں گے کہ اسلام میں طلاق کا اصل طریقہ کیا ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دینے کا کیا حکم ہے، کیا طلاق حلال یا حرام ہے، اور یہ آج کے دور میں طلاق کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ پیغام کسی ٹوٹتے گھر کو جوڑنے کا سبب بن جائے۔ آج کل طلاق کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں پر شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صبر اور برداشت کی کمی۔ لوگ فوراً رد عمل دیتے ہیں، برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری، نہ شوہر دین جانتا ہے نہ بیوی۔ سوشل میڈیا اور دکھاوا، لوگ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی شادی سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ بڑوں سے مشورہ نہ لینا، ماں باپ کا یا علماء سے بات کیے بغیر فیصلہ کر لینا۔ اسلام میں طلاق دینے کا اصل طریقہ۔ اسلام میں طلاق دینا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فعل ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طلاق 2 بار تک ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا چاہیے یا پھر طریقے سے رخصت کر دینا چاہیے۔ اصل طریقہ، ایک وقت میں صرف 1 طلاق دی جائے، عورت پاکی کی حالت میں ہو، اس کے بعد عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے، عدت کے دوران رجوع ممکن ہو، اگر دوبارہ طلاق دی جائے تو وہ الگ وقت میں دی جائے۔ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا سنت کے خلاف ہے اور اسے طلاق بدیہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں کیا واقع ہو جاتی ہیں؟ اس معاملے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہاء احناف کے نزدیک 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ کچھ علماء جیسے اہل حدیث اور معاصر اسکالرز کے مطابق صرف 1 طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن یہ ایک نرم اور سنجیدہ دینی مسئلہ ہے، اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کسی معتبر عالم دین یا مفتی سے رجوع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، یعنی طلاق جائز تو ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے۔ اسلام میں طلاق آخری حل ہے، پہلا نہیں، یعنی صبر، برداشت اور مشورہ اور دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے گھر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچے، خاندان، عزت، سب کچھ ایک غلط فیصلے سے تباہ ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں توازن، حکمت اور تحمل سکھاتا ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ دینا جذبات کا فیصلہ ہے، علم اور تقویٰ کا نہیں۔ اگر کبھی طلاق دینی بھی پڑے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے دی جائے، نہ کہ غصے، جہالت یا انا سے۔ یاد رکھیں، طلاق ایک حل ہے مگر سوچ سمجھ کر، دین کے مطابق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ کے نزدیک 3 طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔